بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اولیاء اللہ۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بامبے میں تقریباً 500 سال قبل اسلام پھیلانے کے لیے سمرقند بخارا سے انڈیا آئے کہ جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین نے عرب ممالک اور فارس سے اسلام پھیلانے کی غرض سے انڈیا کی جانب ہجرت کی، وہ لوگ اپنی مرضی سے اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے آئے یا پھر جب ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی یا الہام کے ذریعے انہیں مطلع کیا گیا، جیسے کہ اللہ کی جانب سے ایک روحانی طاقت ملتی ہے۔ حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر پانی کے ایک ٹینک پر درگاہ کی تعمیر کی تاریخ نصب ہے کہ جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سید حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ درگاہ کا موجودہ نقشہ مسجد اور سینیٹوریم بلڈنگ یعنی رہنے کے لیے فلیٹ وغیرہ میں اور مین گیٹ 1948 سے 1980 کے درمیان میں تعمیر کیے گئے۔ درگاہ سے نکلنے والی شاہراہ لالہ لاجپت رائے روڈ سے درگاہ کی سیڑھیوں تک پہلی بار 1944 میں تعمیر کی گئی۔ 1948 سے 1990 کے درمیانی وقفے میں عقیدت مندوں کے آرام کے لیے اس روڈ کو اونچا اور چوڑا کیا گیا۔ مذہب اور ذات پات سے بالا تر ہو کر دنیا بھر سے لوگ یہاں عبادت اور اپنی دعاؤں اور اپنی دلی مرادوں کو، کوئی صحت کی دعا کرتا ہے تو کوئی دولت کی، کوئی بچوں کی تو کوئی شادی کی، غرض یہ کہ ان کی دلی مرادیں بر آتی ہیں اس جگہ سے۔ حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی کئی معجزے رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا پکا یقین ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، اور انہیں کوئی مردہ نہ کہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے کھانے پینے اور ضروریات کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ چند مستند ذرائع سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قطب اکبر تھے۔ آپ کے معجزات کے بارے میں جس قدر بھی معلومات ہوئیں وہ آپ کے عقیدت مندوں سے اور وہ لوگ جو نسل در نسل سے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہی کچھ بتاتے ہیں۔ سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے تشریف لائے تھے۔ آپ 2 بھائی آئے تھے اور بعد میں آپ کا ایک بھائی واپس چلے گئے۔ آپ نے اپنی ماں کو خط لکھا تھا کہ میں اب یہاں پر رہنے لگا ہوں اور مجھے یہاں پر دین کی خدمت کے لیے ہوں، لہذا آپ مجھے اپنی خدمت سے بری کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں پر اسلام کی تبلیغ کروں۔ حاجی علی پیر کے بہت سی کرامات مشہور ہے، جس میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حاجی علی پیر ایک بار کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بائی وہاں سے روتی ہوئی گزری تھی، اور آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ یہ برتن ہے، اس کے اندر تیل بھرا ہوا تھا اور وہ گر گیا ہے، اور وہ گر گیا ہے تو اب میں خالی برتن لے کے اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے بہت مار پیٹ کرے گا۔ تو حاجی علی پیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا کہ بتا تیرا تیل کہاں گرا ہے۔ پھر آپ وہاں پر گئے اور انگوٹھے سے تیل دبا کر اس کا برتن بھر دیا۔ وہ تو اپنا خوش چلی گئی، لیکن رات کو حاجی علی پیر کو زمین نے خواب میں کہا کہ صاحب آپ نے میرے ساتھ میں ایسا سلوک کیا اور مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو جب بھی آپ آئیں گے میرے پاس تو میں اس کا آپ سے بدلہ لوں گی۔
تو حاجی علی پیر نے اس کا احساس کیا اور وہ جب سے ذرا غمگین سے رہنے لگے اور طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی تو پھر آپ وہاں سے اجازت لے کے حاجی علی بمبئی تشریف آئے اور یہاں پر بمبئی میں رہنے لگے اور اپنے مریدوں کو تاکید کر دی کہ جب کبھی بھی میرا وصال ہو تو میرا کفن سمندر میں بہا دینا۔ اتفاق سے ابھی آپ جہاں یہ روضہ مبارک دیکھ رہے وہاں بہتا ہوا کفن آیا تھا اور اس کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ 1916 میں حاجی علی پیر کی جو خدمت ہے کچھی میمنوں کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے یہاں پر یہ درگاہ شریف بنایا۔ آج جو درگاہ شریف کا نقشہ ہے یہ پرانی درگاہ شریف کا نہیں ہے، یہ 1960 میں پھر سے بنایا گیا ہے اور مسجد کے ساتھ میں مسجد ہے۔ ایک اور مسجد جو ہے روڈ سائڈ پر ہے جس کو کنارہ مسجد کہتے ہیں، اور یہاں تو روڈ سے حاجی علی کی درگاہ شریف تک کمپلیکس تک جانے کے لیے تقریباً 2500 فیٹ کا راستہ ہے جو حاجی علی درگاہ ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں نے بنایا ہے۔ عقیدت مند لوگ باقاعدگی سے آپ سے ملنے آتے۔ اپنی وفات سے قبل آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی وصیت کی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو کسی مخصوص جگہ پر یا قبر میں دفن نہ کیا جائے اور ان کا کفن بہا دیا جائے۔ جس جگہ اور جیسے ان کا کفن لوگوں کو ملا وہیں پر آپ کا مدفن تعمیر ہوا۔ جس جگہ آپ کا مدفن تعمیر ہوا وہاں پہلے سے ہی کچھ پتھر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر سمندر کی سطح پر رکھے ہوئے تھے۔ موجودہ چیئرمین عقیدت مندوں اور AS تاجر نے بھی بتایا کہ پہلے یہاں سمندر پر کوئی راستہ نہیں تھا، لوگ پتھر جمع کرتے تھے اور ایک عارضی راستہ بنا لیا کرتے۔ جب پانی کا چڑھاؤ بڑھتا تو راستہ تباہ ہو جاتا۔ یہ بات 1944 کی ہے کہ ان کے والد محمد حاجی ابو بکر، جنہیں بمبئی حکومت کی طرف سے 1933 میں ٹرسٹی چنا گیا تھا، آپ نے ایک مستقل راستہ بنانے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں اس بات کا پکا یقین نہیں تھا کہ مونسون کے دنوں میں وہ راستہ موجود رہے گا یا تباہ ہو جائے گا۔ ایک روز ایک بوڑھے سے آدمی جناب ابو بکر صاحب کے پاس آئے اور کہا، جناب پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ درگاہ پر آنا جانا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ بوڑھے ضعیف آدمی نے جواب دیا، جیسا کہ وہاں کوئی خاطر خواہ راستہ بھی نہیں ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے درگاہ پر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے خواب میں اس بزرگ کو بتایا کہ بہت جلد ایک سخت پتھروں کا راستہ بنایا جائے گا اور انہیں مقبرے پر جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ جناب ابو بکر نے اس آدمی کو بتایا کہ اس راستے کے تمام کام ابھی شروع نہیں کیے گئے ہیں، لیکن یہ ایک اشارہ ہے کہ وہ اب زیادہ انتظار نہ کریں اور لہروں اور دوسرے نقصانات سے حفاظت کی ذمہ داری حضرت پر چھوڑ دی جائے۔ مونسون کے موسم میں بمبئی تک کی سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، جن میں جگہ جگہ گڑھے پڑ جاتے ہیں، لیکن تب سے لے کر اس برس تک درگاہ کے راستے پر نہ ہی کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی لوگوں کو آنے جانے میں کوئی تکلیف ہوئی۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑا معجزہ ہی ہے۔ 1949 میں بامبے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے کوئی عمارت ایسی نہ چھوڑی کہ جس میں کوئی شگاف نہ پڑا ہو، کوئی نقصان نہ ہوا ہو، لیکن درگاہ سینیٹوریم یا راستے کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ لہریں پہاڑوں جتنی اونچی تھیں کہ لوگ ڈر گئے کہ وہ اس میں ڈوب نہ جائیں۔ پھر لوگوں نے درگاہ کی دیوار پر سر جھکا کر دعا کی۔ اچانک ایک روشنی لہروں پر پڑی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو سکون، چین اور اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے اس معجزے کو دیکھا اور وہ آنے جانے والے لوگ جو مقبرے پر آتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سچے یقین اور ارادوں سے انہوں نے یہاں جو بھی مانگا ہے انہیں حضرت کے دربار سے ملا ضرور ہے۔ موجودہ چیئرمین اور مینیجنگ ٹرسٹی کی اطلاع کے مطابق روزانہ تقریباً 5 سے 10 ہزار افراد درگاہ پر آتے ہیں
اور جمعرات، جمعہ اور اتوار کو یہ تعداد 10 سے 20 ہزار تک جا پہنچتی ہے۔ عید اور بقرعید کو یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ درگاہ کے کیمپس میں رہنے کے لیے ہال، کچن، 1، 2 اور 3 بیڈروم کی جگہ ہے۔ بمبئی کے رہائشی لوگوں کو یہ جگہ بہت ہی کم اور موزوں کرائے پر یعنی 300 سے 600 روپے ماہانہ پر زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہاں کے فنڈز ذرائع ابلاغ کے ذریعے، چندے کے ذریعے اور سٹی گورنمنٹ سے آتے ہیں۔ یہاں کے ٹرسٹیز غریب اور نادار بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم اور تکنیکی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مریضوں کو آپریشن اور دواؤں کے لیے چندہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ لوگ تعلیمی اداروں کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں، جیسے چیزیں خرید کر دینا اور مدرسے بھی چلانا ہے۔ ٹرسٹیز یہاں ایک کالج، ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں رنگ و نسل، ذات پات، مذہب سے بالکل مبرہ ہو کر خدمت خلق خدا کی جائے۔ اس طرح پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب شرمندہ تعبیر بھی ہوں گے۔ حضرت کی روحانی طاقت آج بھی درگاہ پر آنے جانے والے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اس ٹرسٹ کی بنیاد 1916 میں کچھی میمن کمیونٹی نے رکھی تھی۔ حاجی علی شاہ بخاری کا مزار سمندر کے بیچ چٹانوں پر تھا۔ کچھی میمن کمیونٹی کے ممبران روزانہ درگاہ پر جاتے تھے۔ انہوں نے درگاہ، گنبد، مسجد اور سینیٹوریم بلڈنگ تعمیر کی کہ جہاں مزار قائم کیا جا سکے، اور تعمیر میں بھرپور مالی تعاون بھی کیا۔ اور حاجی اسحاق اور دوسرے کچھی میمن برادری نے 1916 کے قوانین مجریہ 1337 کے تحت ہائی کورٹ کے ججوں اور عارضی طور پر شہری قوانینی حلقے حکومت کے تحت ہائی کورٹ سے درگاہ اور مسجد کی انتظامیہ اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والے ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ رہائش کے لیے عمارتیں، مشرقی اور مغربی منزل، درگاہ کا دروازہ ٹرسٹ فنڈ میں سے 1948 اور 1950 کے درمیانی عرصے میں تعمیر کیا گیا۔ درگاہ اور مسجد کی دوبارہ نئے سرے سے تعمیر اسی ٹرسٹ کے ذریعے 1984 سے 1990 کے درمیانی عرصے میں کی گئی۔ یوں جانیے کہ تعمیر و ترقی کے تمام کام اور آنے والوں کے لیے سہولیات کی فراہمی سب کچھ اسی ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے۔ پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی عقیدت کے نذرانے لیے نظر آتے ہیں۔ اسی برس یعنی 2004 سے مزار کا آرائشی اور توسیعی کام دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ مزار کی جانب آنے والے راستے کو اب 3 سے 4 فٹ اونچا کر دیا گیا ہے، جس سے ہر وقت پانی ٹکراتا رہتا ہے، مگر اب آنے والے زائرین کو کوئی دشواری نہیں ہوتی۔